خدا کا سلام ہو ہمارے نبی اطہر اور سوہی صاحب اور دیگر انبیاء جو جہاں بھی ہیں، سب کو میرا سلام۔ ہم پھر معرفت الہی سے شروع کرتے ہیں، تو آپ شروع کریں اپنا سوال۔ جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کی سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، ایک ممبر فرماتے ہیں، جناب حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کی بیان کردہ 6 چابیوں کا سب سے عمدہ ترین استعمال کیسے اور کب ہوتا ہے؟ کیا ان چابیوں کے استعمال کی خاص عمر یا مدت ہوتی ہے، یا ایک شخص کسی خاص وقت میں ہی انہیں استعمال کر سکتا ہے؟ مزید وضاحت فرما دیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ چابیاں ساری زندگی کا اصل حاصل سرمایہ ہے خدا کے پیار میں، اور وضاحت جو ہے وہ اطہر صاحب وہ پچھلی ویڈیو ان کو بھیج دیں، اس میں بڑے واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ ان چابیوں کا اثر انسانی روح پر کیا ہوتا ہے اور کیسے کیسے روحانیت اپنے مقامات سے ہوتی ہوئی حال میں چلی جاتی ہے خدا کے پیار میں۔ تو آپ تھوڑی سی اپنا وقت دیں اور اس ویڈیو کو سنیں، جو ویسے تو میں نے بہت سی ویڈیو میں تفصیل بتائی، اور اسے جو اب ہے پچھلے اتوار کل، اس کو ضرور سن لیں۔ ان کو میرا اتوار کا لیکچر بھیج دیں جو کل میں نے دیا تھا، 6 چابیوں کا اس کے اثرات روح پہ کیا ہوتے ہیں۔ جی حضور، بہت شکریہ۔ جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ انسانی زندگی میں عبادات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ظاہری عبادات اور روحانی عبادات میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ عبادات کا اصل مقصد جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ ظاہری عبادات ایک درخت کی مانند ہے، اور روحانیت جو ہے وہ اس کا پھل ہے۔ روحانیت جو ہے وہ محبت الہی کا پھل ہے۔ تو روحانی عبادات جو ہیں انہیں عبادات نہیں کہا جاتا، روحانیت کو حال کہا جاتا ہے، عبادات کو مقامات کہا جاتا ہے۔ سو جو روحانیت جب اپنی پروان چڑھتی ہے تو اس میں دل کی دنیا زیادہ آباد ہوتی ہے، اور روح کا ایک وجد اور اس کا بیان جس میں وہ رکت ہوتی ہے وہ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اس میں جو اثر ہے تو وہ محبت الہی ہے، بس یہ فرق ہے۔ جی حضور، بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، جناب زاہد صاحب، میرا تعلق ایتھیسٹ طبقہ فکر سے ہے۔ میرے نزدیک سوچ، دانائی، شعور اور روح ایک ہی چیز کے کئی مختلف اظہار ہیں۔ روح بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی موت کے بعد کی زندگی کا کوئی ثبوت ملتا ہے، ورنہ سائنس نے اب تک اسے دریافت کر لیا ہوتا۔ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے نزدیک پہلے
اس سوال کا جواب دے دوں. سوچ، دنائی، شعور، روح ایک ہی چیز، کئی مختلف اظہار ہیں. تو یہ کہنا پڑے گا کہ کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے. تو پھر زبان جو ہے اس کا مقصد اور ہے، نگاہیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں. تو اس طرح کرنے سے ان کا ایک تعلق تو ہے، لیکن یہ ایک چیز نہیں ہے، ان کے اپنے مقامات ہیں. اور ان کو کیسے جانا جا سکتا ہے میں اگلی اس میں بتاتا ہوں. روح جو ہے اس کے ذریعے یہ مقامات کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جب انسان مرتا ہے تو یہ چپس جو ہے یہ روح کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ روح سائنس دریافت کر لیتی، تو آپ یوں کہیں گے کہ ایک آنکھوں کا ڈاکٹر اور ایک برین کا ڈاکٹر دونوں برابر ہیں. تو جو آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کو برین کی کیا خبر، وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ صرف آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. تو جو روح کو آپ اپروچ کرنا چاہتے ہیں وہ سائنس تو غلط چابی ہوئی اس کی، اس کو آپ دریافت کریں گے روحانی حصوں کے ذریعے، جس کی جو ہے وہ روحانیت ہے جو آپ کو اپنا آپ دکھائے گی کہ جو ایک روح ہے اس کا وجود کتنا حقیقت پہ ہے. حق تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی رکھا ہے اسے کہا جاتا ہے پرنسپل آف کریشن، کائنات کے اصول ہیں. تو اگر آپ نے ان اصولوں کے ذریعے، یعنی آپ نے میڈیسن ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیسن میں اسٹڈی کرنی پڑے گی، یونیورسٹی جانا پڑے گا. تو اگر آرکیٹیکچر بننا چاہتے ہیں اس کے اصول اور ہیں، سائنس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس کی یونیورسٹی اور ہے. تو اگر آپ ان کو غلط ملت کر دیں گے تو کائنات کے اصولوں سے بہت دور جا پڑیں گے. تو اسی طرح روحانیت کے بھی سبجیکٹ ہیں کہ جسم کی کیوں دیا گیا، اس کی لمیٹیشن یا اس کے فائدے کیا ہیں، شعور کیا چیز ہے، دماغ کیا چیز ہے، سوری اس کی لمیٹیشن کہاں تک ہے، اور یہ کائنات میں کیسے فنکشن کرتا ہے. پھر شعور کیا ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے. پھر ضمیر کی روشنی کا سبجیکٹ ہے، پھر دل کا سبجیکٹ ہے، اور پھر روح کا سبجیکٹ ہے. تو روحانیت میں بھی سیمیسٹر ہیں جن کے ذریعے آپ روحانی حصوں کے ذریعے آپ پرسیو کر سکتے ہیں انٹرنل لائف. اور یہاں پہ بہت سے ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں، جنہوں نے روح کی زندگی کو دیکھا بھی ہے اور تجربہ بھی کیا. جی حضور بہت شکریہ جی. انہی ممبر کا ایک اور سوال فرماتے ہیں، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ انسانی زندگی میں اللہ جس کے تصور سے محبت کیوں ضروری ہے، کیونکہ اسے دیکھا تو نہیں جا سکتا، اور جسے دیکھا نہیں جا سکتا اسے جانا نہیں جا سکتا، اور جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں تو اسے محبت کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے تو کیا کسی شخص کو خدا کو دیکھ کر بھی اس سے محبت نہ ہو تو خدا سے انسان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں بلکہ محض اس سوال کے جواب تک پہنچنا ہے. ذرا انتظار کر لیا کریں، کیونکہ آپ یہ جو میں نے ابھی جواب دیا تھا
یہ وہ پچھلے سوال کا جواب ہے۔ اچھا، اب یہ حضرت نے سوال کیا ہے، تو ان کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر محبت اللہ سے کیوں ضروری ہے؟ خدا نے آپ کے سر پہ پستول تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کر۔ روحانیت بتاتی ہے کہ یہ ایک مضمون ہے جو جیون کا مقصد بتاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات کو کیوں تخلیق کیا گیا، یہ زندگی کیسے وجود میں آئی، اور اس کے محرکات سبجیکٹ وہ کیا تھے، وہ محبت تھی۔ تو یہ روحانیت کا مضمون ہے۔ آپ کے سر پہ کس نے تھوپ دیا کہ آپ اس کو لازمی ہی جانے اللہ کو؟ اگر آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تو کوئی آپ کو ڈنڈے تھوڑی مار رہا ہے، یہ آپ کی جستجو ہے۔ جیسے زندگی کے اندر آپ اپنی کی زندگی کے اصولوں کو متعین کرتے ہیں، مقصد کو متعین کرتے ہیں، اسی طرح روحانیت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خدا کیا ہے، اس کا روح سے کیا تعلق ہے، دل سے کیا تعلق ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے نہیں آتی کہ آپ خدا کو دیکھیں، محبت کریں نہ کریں۔ خدا آپ سے محبت نہیں مانگ رہا، میں بھی آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خود کہتا ہے جو مجھ سے پسند نہیں کرتا مجھے، میں بھی اس سے فاصلے پہ ہوں۔ خدا جو کرنا چاہتا ہے وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جو زندگی کا مقصد ہے کائنات کے اندر، اس نے God created this creation for joy۔ اس نے اس کائنات کو بنایا تھا محبت میں اپنی مخلوقات کے لیے کہ وہ جوائے کریں۔ تو اس نے کوئی پستول نہیں رکھی ہوئی آپ کے سر کے اوپر۔ تو اگر روحانیت میں آپ پہنچ کر خدا کو دیکھ بھی لیں اور نہ بھی کرنا چاہیں محبت، تو خدا آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا، لیکن روحانیت جو ہے وہ ہمیں کچھ منزلیں بتاتی ہے کہ انسان کبھی الفت میں آتا ہے، کبھی شکر گزار ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے، اور کبھی وہی انسان جو ہے وہ اتنا دور نکل جاتا ہے کہ محبت کے مضمون کو جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ آپ کی کوشش ہے۔ تو روحانیت کہتی ہے کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ہر انسان کو اس کی کوشش دکھانی ہے، اس کے نتائج دکھانے ہیں، اور خدا اس کے علاوہ کوئی نہیں آپ پہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، جواب فرماتے ہیں روحانی مشاہدات، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسلام میں تو ایسے روحانی مشاہدات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ باقی رہی بات روحانیت اور کلندرانہ فیض وغیرہ، تو اسے بھی سمجھا نہیں جا سکتا کہ کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے۔ میرا مطلب ہے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور شریعت اسلامی کے فرائض ادا کرنے کے بعد ایسا کون سا اہم نقطہ باقی رہ جاتا ہے جسے آپ کی روحانی تعلیمات کی بدولت سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ضابطہ حیات اٹھنے بیٹھنے کھانے سونے ان طریقوں کا نام نہیں ہے۔ جو زندگی کی حیات ہے، اب آپ اپنے قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں؟ قرآن پہلے شروع میں کہتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے بس، کہ بن دیکھے ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پر، خدا پہ، آخرت پہ۔ یعنی کہ کہتا ہے کہ اندھوں کی طرح بس تقلید کرو،
اس کی جزا تمہیں ملے گی، لیکن قرآن وہاں رک نہیں جاتا۔ اب کیونکہ آپ کی تنگ نظری نے ضابطہ حیات کو کچھ سے کچھ اور سمجھ لیا ہے، آگے چلو تو قرآن اپنے ایمان کا خود ہی انکار کر دیتا ہے، ابتدائی تعلیم کا، اور کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پھل چکھا دیتے ہیں۔ کہاں کے؟ آخرت کے۔ تو پھلوں کو چکھنا جو ہے وہ روح کا مشاہدہ، روح کے ذریعے پرسیو کیا جا سکتا ہے کہ وہاں موت کے بعد روح کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کے بعد قرآن یہاں بھی نہیں رکتا۔ اب اپنے قرآن کو پڑھو گے تو پتہ لگے گا کہ جس ضابطہ حیات کی آپ بات کر رہے ہیں، سارے مذہب یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سچائی، ہمارے پاس سب شریعتیں آ گئی ہیں، یہ دھوکہ لگ گیا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ پہنچ کر کہتا ہے کہ رکنا نہیں ہے یہاں پہ۔ اس سے آگے چلو تو قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو فطری جو سکون ہے، جو خوف اور غم ہے، وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم انہیں دنیا کے اندر خوف اور غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اب یہ جنتی حالتیں ہیں۔ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مشاہدہ کیا چیز ہے، جو روح سے ہوتا ہے، اور روح کے ذریعے ہی وہ سفر ہوتا ہے، روح سے ہی وہ تجربات ہوتے ہیں چکھنے کے، اور جو بھی سفر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہنچ کر قرآن کیوں نہیں رکتا؟ وہ آگے چلا جا رہا ہے، اور آپ نے صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا ہوا ہے۔ وہ آخر میں جا کے کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے اے نفس آرام یافتہ، ذرا اور آگے چل اپنے رب کی طرف، اور آمنے سامنے ہو کر خدا سے ملاتا ہے۔ اسے روح کا مشاہدہ کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے کیا؟ اب دیکھو، میں نے آپ کو اسی قرآن سے سبق کرایا ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ مسیح الزمانہ خدا کے دل کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اندھے ہو جائیں، نہ کریں تحقیق، تو خدا آپ کو اندھا ہی رکھے گا، کیونکہ جب بھی آپ کا ہی قرآن کہتا ہے پھر کبھی رسول آئے اور تمہیں معرفت الہی کے خزانے لٹائیں، خدا کی خبر دیں، تو تم نے ان کو ماننا نہیں بلکہ ریلائزیشن کر لینا ہے، اپنی زندگی میں ڈال لینا ہے۔ تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، زبانی کلامی تکرار اور لفظوں میں نہیں گھومنا۔ تو روح، اور وہ میں نے بہت کچھ تعلیمات دی ہیں چابیوں کی بھی، وہ کیسے سفر ہے، اس کے اندر دماغ کیا چیز ہے، اور بہت سی چیزیں کیا چیز ہیں۔ آپ اگر مخلص ہیں، if you are really sincere, then you have to investigation your own actually for the will of God۔ تو خود تحقیق کریں اگر آپ کو زندگی کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں موت کے بعد۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، میں روحانیت کا زیادہ علم نہیں رکھتا، اس لیے انسانیت اور مساوات کی بات کرتا ہوں۔ ہم اکثر خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں بڑی آسانی کے ساتھ ایسی ہزاروں خواتین کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے دولت اور جائیداد کے لیے امیر لڑکوں سے شادیاں کیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد طلاقیں لے لیں۔ اکثر خواتین نے تو بچے بھی پیدا کیے اور عمر بھر بچے کی پرورش کے نام پر جائز طریقے سے زیادہ پیسے وصول کیے۔ میں مرد حضرات کو نا سمجھ یا معصوم نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر خواتین برابری کے حقوق کی بات کرتی ہیں تو انہیں زندگی کی ہر سطح پر اپنے فرائض بھی برابری سے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی طرح کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسلام نے عورت کو پہلے سے ہی کافی حقوق دیے ہیں۔ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟
روحانیت کا جو علم ہے وہ پہلا سبھی کی انسانیت ہے، کہ جب تک وہ سکھاتا ہی مذہب جو ہے انسانیت ہے۔ اور مساوات کیا چیز ہے؟ مساوات یہ نہیں ہے کہ کسی کی دولت کو چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ مساوات یہ ہے کہ ہر شخص کو یکساں مواقع فراہم ہوں ترقی کے، اس کی راہیں کھولی جائیں۔ اب آپ نے کچھ خواتین کی بات کر دی کہ وہ بچے پیدا کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، پیسے لیتی ہیں۔ اس سے عورتوں کی برابری کا کیا کوشچن ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن جو ہے ہیومن رائٹ پہ جو کام کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، چاہے وہ اسلام کوئی اور مذہب ہو، وہ مردوں کی دنیا ہے۔ We call them man world۔ تو یہاں جو حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ایکٹیو رول ادا کرنے دیا جائے سوشل لائف کے اندر، تاکہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ فریڈم آف اوپینین اور اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بتا سکیں کہ خدا نے ان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آپ نے کیا بیچ میں ڈال دیا؟ جدادیں اور لڑکے اور یہ اور فلاں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی اور غلطی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہے آپ کو۔ آپ اپنے قرآن کو پڑھ لیں کہ عورتوں کو مرغیوں کی طرح دڑبے کھانے میں کمروں میں رکھا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے، اور پھر مردوں کے حقوق دیکھ لیں، کہیں کسی جگہ پہ مردوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ عورت جو ہے وہ ریلیٹیو پروڈکٹ بن گئی ہے اسلام کے اندر۔ اس کو بس یہ بتایا جاتا ہے کہ تجھے جو جنت ملے گی، چاہے وہ آدمی بدماش ہو، ظالم ہو، غلط خار ہو، اس کی سیوا کرے جانی ہے، اس کے نتیجے میں تجھے جنت ملے گی۔ تو آج تو جو عرب کی عورتیں ہیں وہ پکار اٹھی ہیں، وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسے اسلام سے باز آئے۔ تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اسلام بڑے حقوق دیتا ہے؟ تو تھوڑا سا اگر اپنی آنکھیں کھول لیں اور اسلام کی عینک اتار کے دیکھیں تو حقیقت کچھ اور نظر آئے گی۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانی علم کے مطابق نفس کیا ہوتا ہے؟ ہم انسان ہیں اور ہمارے اندر بہت سی فطری خواہشات پائی جاتی ہیں جنہیں صدیوں کی مسافت کے ساتھ جائز یا ناجائز مان لیا جاتا ہے، جبکہ یہی فطری خواہشات تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، جنسی خواہشات وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات اتنی متجسس ہے کہ جب اسے جتنا زیادہ روکا جائے وہ اتنا ہی زیادہ مائل ہوتا ہے۔ جناب، ملک بھر میں لوگ آئے دن خواتین اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ میرا سوال بڑا ہی سادہ ہے کہ اگر ہر شخص کے اندر فطری طور پر نفسی خواہشات اتنی شدت سے موجود ہیں تو اسے کنٹرول کرنا کیوں اہم ہے؟ خاص طور ہمارے پاکستانی معاشرے میں شادی سے پہلے لڑکی لڑکا آپس میں سیکس بھی نہیں کر سکتے، جبکہ دونوں کے اندر فطری خواہشات پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک سوال کے اندر بہت سے سوالوں کے بیچ بو دیے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ روحانی علم کے مطابق نفس جو ہے یہ مذہبی تشریعات ہے، روحانی تشریعات نہیں ہے۔ پہلے تو یہیں آپ غلط ہو گئے، کیونکہ مذہب بتاتا ہے کہ نفس کے 3 مقامات ہیں۔ اچھا، پہلا مقام جو ہے وہ امارہ ہے، جو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ زبردستی ہر طریقے سے اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔
اس میں نفس لمامہ آ جاتا ہے جسے مذہب جو ہے وہ ٹرین کرتا ہے، اسے سکھاتا ہے عبادات کے ذریعے کہ نفس لمامہ پہ جب پہنچتا ہے تو آدمی اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے لگتا ہے، لیکن نفس کمزور ہوتا ہے، اس لیے نفس کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ ملامت بھی کرتا رہتا ہے، کبھی قوت بھی پا جاتا ہے، کبھی پھر گر پڑتا ہے۔ پھر اس سے آگے ایک اور نفس کی بات کی ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تشریحات، مذہب کی تشریحات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسانیت کے جو مقام ہے اس سے بھی آگے پہنچ کر انسان روحانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اس نفس کو کہا گیا ہے، اے نفس آرام یافتہ، اب تو انسانیت سے بہت اوپر آ گیا ہے، اب روحانیت کا درس تجھے دیا جا سکتا ہے، ارجع الی ربی کی، اپنے رب کی طرف چل۔ تو یہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے پیارے۔ اب یہاں سے آگے کیا چلتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ یہاں سے آگے مسیح الزمانہ نے خدا کے سامنے بیٹھ کے جو درس لیا وہ یہ ہے کہ اس سے آگے خدا نے مجھے بتایا، جسے ہم 6 چابیاں کہتے ہیں، کہ جسم کو کیوں تخلیق کیا گیا جبکہ ارواح روح کی دنیا میں تھی، اور یہ کس مقصد کے لیے تخلیق ہوئی ہے جسم کی اور ظاہری کائنات کی۔ پھر آگے خدا نے بتایا کہ جو ظاہری کائنات ہے، اس دماغ کہاں تک ترقی کر سکتا ہے کہ how God created this external creation، یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، کیوں تخلیق ہوئی، یہ نہیں بتائے گا۔ وہ صرف یہ بتائے گا کہ ظاہری کائنات کیسے تخلیق ہوئی۔ پھر اس کی لمیٹیشن آ جاتی ہیں، کیوں کون بتاتا ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے میرے خدائے واحد والدین نے کہا کوہ مکان کا شعور چلتا ہے، وہ لمیٹیشن پیچھے رہ گئی دماغ کی۔ یہ شعور جو ہے یہ ماں ہے عقل کی، یہ دعوت دیتا ہے کہ یونیورسل کائنات جو ظاہری ہے اور روحانی ہے اس میں سفر کیا جائے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ وہ پڑھ لیں میرے لیکچر جو یہاں پہ اطہر صاحب نے دی ہے۔ پھر اس سے آگے خدا نے بتایا کہ ضمیر کی پہلی منزل کون سی ہے، دوسری منزل کون سی ہے۔ پھر خدا نے آگے بتایا کہ کوہ مکان اور جو دل کی کائناتیں ہیں وہ روحانیت میں خدا اور انسان کو کہاں پہ ملاتی ہیں؟ پھر روح کی۔ تو یہ جو ہماری تعلیمات ہیں یہ ہم نے نفسوں سے آگے ہے۔ تو اب آپ اپنی تعلیمات ہی نہیں سمجھ رہے تو اس سے آگے جب کسی شخص نے میٹرک نہ کی ہو اسے یونیورسٹی میں کیسے لایا جائے گا؟ تو مہربانی کر کے اگر آپ چاہتے ہیں ہماری تعلیمات تو پھر ہماری تعلیمات پڑھنا پڑیں گی تاکہ نفس کی بھی سمجھ لگے، مذہب کی بھی سمجھ لگے اور روحانیت کی بھی سمجھ لگے، تاکہ آپ اس چھوٹی سی زندگی میں خدا سے ملیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک اور ممبر فرماتے ہیں جناب میرا حضرت زاہد خان صاحب سے ایک سوال ہے۔ زاہد صاحب کے ایک ویڈیو میں سنا کہ جنت الفردوس کے اندر بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، یہ کس قسم کی یونیورسٹیاں ہیں؟ ایسی یونیورسٹیوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ جنت الفردوس میں ہر خواہش دل میں آتے ہی پوری ہو جائے گی، تو پھر کسی بھی طرح کی یونیورسٹی کی تعلیم یعنی درس و تدریس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ فردوس جو ہے وہ جنتے نہیں ہیں. یہ دھوکہ نبیوں کو بھی لگا اور وہ فردوس کو جنت سمجھ بیٹھے. یہ فردوس جسے آپ کہتے ہیں یہ مقامات ہیں. یہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. 7 میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بہت آگے چلا جائے گا معاملہ. پہلی ہے فارمیشن سٹیج، شروع سے جہاں سے روح پہنچتی ہے اپنے نور کے مطابق، بدوئے وہاں تک پہنچتی نہیں، وہ نیچے ہی چلی جاتی ہے اور باقی برزخ میں ہیں، کچھ کدھر ہیں. اس فارمیشن جو شروع ہوتی ہے جسے آپ فردوس کہتے ہیں، اس میں کھربوں جہان ہے. آگے پھر جو چلتا ہے جسے کہا جاتا ہے گرو سٹیجز، یہ بھی فرشتوں کے جہان ہے. یہاں پر کہ ترقی روحانیت کی کیسے ہوگی. اچھا، اس میں بھی بڑے جہان ہیں انگنت. پھر تیسرا جو ہے وہ ہے آرک اینجل، جہاں پہ بڑے بڑے مہاراج فرشتے جیسے جبرائیل، میکائیل، رفائیل، اسرافیل، مالک، یہ 12 کروڑ جو ہیں یہ ہیں. لیکن پیرالل جو ہیں وہ بہت سے کروڑوں اور کھربوں یہ آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے، ان فرشتوں کے جہانوں میں دنیا تو بڑی خوبصورت ہے لیکن جنتے نہیں ہیں. وہ وہاں پہ روح ترقی کرتی ہے. اچھا، وہاں پہ یونیورسٹیاں کہیں کی ہیں، اس چیز کو سمجھ لیں. آپ کا قرآن بھی کہتا ہے آپ پڑھتے نہیں صحیح طریقے سے، تو آپ کے قرآن کو بھی اگر میں نہیں پڑھانا ہے تو پھر میں اپنی تعلیم کیوں نہ دوں. قرآن کہتا ہے کہ وہاں صبح و شام رزق ملے گا. اب رزق 2 ہی ہے. ایک رزق جو روٹی پانی یہاں دنیا میں کھا کے آپ پھر بھی مر جائیں گے، اور جو جنت میں، وہ جنت جسے آپ کہتے ہیں، وہاں بھی صبح و شام رزق دیا جاتا ہے. وہ روحانیت کی پیاس اور بھوک مٹائی جاتی ہے. تو ان یونیورسٹیوں میں کیونکہ فرشتے روحانیت میں اور وہاں اور بڑی مخلوقات ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں، تو وہ پھر آپ کو تعلیمات دیتے ہیں کہ معرفت الہی کے سچائیاں کیا ہیں، نیچر کیا ہے، اور بڑی گائیڈنس دیتے ہیں. پھر وہاں جیسے جیسے جنت میں آپ کا نور زیادہ ہوتا جاتا ہے تو آپ اگلی جنت میں چلے جاتے ہیں. تو وہ جنتیں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. تو جو جنت فردوس جس کو آپ جنت کہتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے مچھوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دودھ کی ڈال ڈال کے نہروں میں، اور فرشتے جو وہاں پہ ہیں وہ شاید جو نہریں مصیبت آئی ہوئی ان کو. مراد ان سے کچھ اور ہے. دودھ سے مراد علم ہے، روحانیت کا علم، سچائیاں خدا کے متعلق. اور شہر سے مراد وہاں خدا کا پیار لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ خدا کی محبت ہے جو روح کو کھینچتی ہے. تو خدا کے لیے آپ رحم کریں اپنے آپ پر، اور دنیا کو اور اس جنت کو غلط ملت نہ کر دیں. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جناب زاہد خان صاحب، دیکھا جائے تو کائنات میں زمین کی مقدار ایک نقطے سے بھی کم ہے، یعنی سورج کے مقابلے میں 250 گنا چھوٹی ہے، اور ہمارا سورج S218 سیارے کے سامنے ایک چاول کے دانے کی طرح ہے. ہم جانتے ہیں کہ اب سے 544 کروڑ سال بعد سورج کا اپنا نیوکلیئر فیول ختم ہو جائے گا، جس کے باعث
سورج اپنے ارد گرد کے سیاروں کو نگل کر ایک بہت ہی بڑے بھیانک ریڈ جائنٹ کا روپ لے لے گا۔ اسی طرح کے انگنت ریڈ جائنٹ اور بڑی سے بڑی کائناتیں روز جنم لیتی ہیں۔ اس کائنات کے سائز کے ساتھ ساتھ اس کی پیچیدگیاں جاننے اور سمجھنے کے لیے بھی ایک انسانی زندگی ناکافی ہے۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے منظم اور اعلیٰ ترین نظام کو کوئی تو ذات ہے جو بخوبی چلا رہی ہے، یقیناً وہ انسان تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ انتہائی مہلک غلط فہمی انسانیت کو کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس کا اپنا جسم کائنات میں لازمی اور نتیجے کا حساب و کتاب نہ ہی انہیں اس کائنات میں نہ ہی انہیں اس کائنات میں نظام ہے اور نہ ہی آپ کیا فرماتے ہیں؟ Well, if you are researching the knowledge of science, then kindly read my book, Science and Spirituality. یہ جتنے آپ نے سوال کیے ہیں اس کے جوابات سائنس اور روحانیت کی جو میری کتاب ہے وہ دیتی ہے۔ تو اگر اس سب کی تفصیلات میں جاؤں جو آپ نے ابھی لمبا چوڑا سوال کر دی ہے تو اس کے اندر بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے اگر آپ مخلص ہیں if you are sincere تو پھر یہ آپ پہ فرض ہے کہ وہ میری کتاب پڑھیں، سائنس اور روحانیت۔ اس میں سارے سوالات کے جوابات ملیں گے آپ کو۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کبھی سائنس کہتی تھی کہ 500 کائناتوں کی کہکشائیں ہیں، اب اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ لیکن جو وہ سوال ہے جو آپ کا جس میں جواب دینا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان سینٹرل پوائنٹ آف دی کریشن، کیا وہ مرکزی کردار ہے؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھا اپنی تعریف کہ حدوں سے نکل جائے آدمی۔ انسان کو زمین کا خلیفہ کہا گیا ہے، آسمانوں کا خلیفہ نہیں کہا گیا۔ لیکن سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں ان کو یہی نہیں پتہ لگ سکا کہ فرشتوں سے پہلے خدا ان گنت کائناتیں اور جہان بنا چکا تھا، مخلوقات۔ تو جو پہنچ ہمارے نبیوں کی ہوئی وہ جنوں اور فرشتوں تک تھی۔ تو یہ آبجیکٹ تھے فرشتوں کے، فرشتے ان کو گائیڈنس دیتے تھے۔ تو کروڑوں سالوں سے بھی آگے انسانی تاریخ میں ہمیں یہی نہیں پتہ لگ سکا کہ خدا کی ذات ان گنت مخلوقات تخلیق کر چکی تھی فرشتوں سے پہلے۔ یہ تو جمعہ 4 دن کی بات ہے۔ تو ہم تو انسان کو مرکز نہیں سمجھتے، زمینی خلیفہ کہتے ہیں، اور وہ زمینی خلیفہ جو ہے وہ لمیٹیشن ہے۔ ہم ان سب مخلوقات میں جو فرشتوں اور جنوں سے پہلے تخلیق کر دی گئی تھی، اور پھر فرشتے، پھر جنات، اور جمعہ 4 دن ہم یہ نئی کائنات ہے۔ لیکن کیا یہاں خدا پہ یہاں پہ آگے بس ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ خدا اب بھی تخلیقات کر رہے ہیں، اور وہ ایٹرنیٹیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جہان، لیکن وہاں تو انگنت جہان ہے، اور وہ اپنی تخلیقات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو ہم تو نہیں کہتے، یہ ان کے نبیوں سے پوچھے کہ یہ کیوں انسان کو سینٹر پوائنٹ آف گریوٹی کہتے ہیں، کہ کل جہانوں کا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ انہیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ حضور ایک ممبر فرماتے ہیں، جناب میں پاکستان کے خواجہ سرا لوگوں میں سے ایک ہوں۔ مذاہب کی دنیا نے
مجھے اور مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو آج تک کمتر، گھٹیا اور شدید گناہگار قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود یہی مذہبی معاشرہ ہمیں جنسی ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہوئے میرے آنسو بہہ نکلے ہیں کہ کیا میں یا میری طرح کے کروڑوں خواجہ سرا لوگ بھی خدا سے مل سکتے ہیں؟ کیا خدا ہمارا بھی خدا ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی گلے لگانا چاہتا ہے؟ یا وہ بھی مذہبی لوگوں کی طرح ہم جیسوں کو پسند نہیں کرتا؟ خواجہ سرا جو ہیں یہ بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اب مذہب کو میں لعنت کہوں یا میں مذہب کو جو اپنے معاشرے میں نہ عورتوں کے حقوق دیتا ہے نہ خواجہ سراؤں کے حقوق دیتا ہے اور ان کو پیچھے رکھ کے کہتا ہے کہ چاہے کتنا ہی ظالم مرد ہو، کتنا ہی ظلم کرنے والا ہو، کتنا ہی وہ بے انتہا کرمنل ہو، جرائم پیشہ، ان کی خدمت کرو اور جنت میں چلی جاؤ گی۔ یہ جھوٹی تعلیمات جو ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس خالق سے۔ اب میں نے خواجہ سرا کے جہان دیکھے ہیں، بڑے حسین جہان ہیں کہ وہ روپ لے لیتے ہیں ہر قسم کا۔ تو جب ہمیں علم نہیں ہے اور مذہب کو بھی علم نہیں، نہ ان کے نبیوں کو یہ علم ہے، تو انہوں نے انہیں پسماندہ کہہ دیا، بیکورڈ قرار دے دیا کہ یہ ایک کوئی نچلی مخلوق ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا ان مذہبوں کا خدا نہیں ہے، یہ تو ابھی آئے مذہب۔ خدا ان گنت جہانوں کا خدا ہے، جسے ہم والدین بھی کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو بہت کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، تو آپ ایسی اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، لیکن آپ خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اور ان مذہبوں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ آپ کو ہی نہیں دھوکہ دیا، وہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ اس لیے مذہب جو ہے یہ مردوں کی دنیا ہے، اور عورتوں کو جس طرح پیش دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لفترانی یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بہت ہی حقوق دیے ہیں، تو وہ آپ کا بھی خدا ہے۔ اور جب آپ ہماری تعلیمات پڑھیں گے تو آپ باغ باغ کر بیٹھیں گے کہ یہ انسانی مخلوق تو یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے ان گنت مخلوقات پیدا کی ہیں۔ تو یہ جو جتنے مذہب ہیں، یہ جتنے نبی ہیں، یہ فرشتوں کے نیچے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ فرشتوں سے اوپر بھی کوئی چیز اور ہے جو خدا نے ان گنت جہان تخلیق کیے ہوئے تھے۔ تو آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ ہماری جو روحانیت ہے اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ خدا آپ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اور مخلوقات سے۔ جناب مسیح الزمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری، قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ اگلے پروگرام کے معینہ وقت تک آپ سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی۔